جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ محترم ناظرین و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے چند بہت اہم مسائل کے سوالات بھیج کر ان کے جوابات مانگے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات آپ حضرات سے بھی شیئر کر دوں، جن کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو مسائل آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جا رہے ہیں اس کو دوسرے دینی بھائیوں کی طرف بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اب سوال و جواب نمبر وار ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا مسلم حضرات چاہے سیاستدان ہو یا کوئی اور، غیر مسلم حضرات سے ملاقات کے وقت نمستے، نمسکار وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ جانیں کہ نمستے اور نمسکار، نمستے تو ہندی لفظ ہے اور نمسکار سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور یہ دونوں لفظ غیر اسلامی و مشرکانہ عقیدے پر مبنی تعبیرات ہے، اور یہ دونوں غیر مسلموں کے مذہبی شعائر میں سے ہیں۔ اور اس لفظ کے اندر، یعنی ان دونوں لفظ کے اندر عبادت و بندگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لہذا اس کا استعمال کسی انسان کے تعظیم کے لیے کرنا معنوی طور پر اسلام کے عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے سیاسی ہو یا غیر سیاسی، تمام مسلمانوں کا لفظ نمسکار و نمستے کہنا کسی غیر مسلم افراد سے ملاقات کے وقت قطعاً جائز نہیں ہے، البتہ آداب وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا غیر مسلم حضرات کے سامنے یا کسی بھی شخص کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور نمسکار کہنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے غیر مسلم بھائی ہو یا کوئی اور شخص ہو، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور نمسکار کہنا یہ غیر اسلامی طریقہ اور غیر مسلم کے مذہبی شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات کو نمستے اور نمسکار کہے تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات کو نمستے و نمسکار کہے تو مسلم حضرات جواب میں نمستے و نمسکار نہ کہیں بلکہ آداب کہہ کر جواب دے دیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات کو سلام کر دیں تو اس تعلق سے کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات کو سلام کر دیں تو اس کے جواب میں فقط وعلیکم کہہ دیں، مسلمانوں کی طرح وعلیکم السلام نہ کہیں، کیونکہ السلام علیکم اسلامی شعائر میں سے ہے، اور جو اسلامی شعائر میں سے ہوا کرتا ہے وہ فقط مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے۔ اس لیے لفظ السلام علیکم کا استعمال فقط مسلمانوں کے لیے کرے، نہ کہ غیر مسلموں کے لیے، کیونکہ السلام علیکم بھی اسلامی شعائر میں سے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو وہاں مسلمان کیسے سلام کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس میں مسلم حضرات اور غیر مسلم حضرات دونوں ہوں تو ایسی مجلس میں مسلمانوں کو سلام کی نیت کر کے ابتدا بالسلام کر سکتے ہیں، فقط مسلمانوں کو سلام کی نیت کر کے ابتدا بالسلام کر سکتے ہیں، نہ کہ غیر مسلموں کی بھی نیت کریں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ بوقت مجبوری و شدید و ضرورت اگر مسلم حضرات کسی غیر مسلم بھائی سے سلام کریں
تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوقت مجبوری و شدید ضرورت سلام کرنے کی گنجائش ہے، لیکن سلام میں کفر و شرک سے سلامتی کا معنی ذہن میں رکھا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ میں نے یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے اس لیے شیئر کیے ہیں تاکہ آپ حضرات اس اہم مسائل سے واقف ہو، کیونکہ یہ ایسے اہم مسائل ہیں جو ہمارے بہت سارے مسلم بھائی ان مسائلوں سے ناواقف ہیں۔ اس لیے اس مسائل کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں اور دوسرے دینی بھائیوں کی طرف بھی شیئر کریں اور ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔